अस्सलाम वालेकुम गौहर साही मरहबा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, गीबत क्या चीज़ है, जो आपको इसके बारे में नॉलेज हुई। आज हम बात करेंगे रमज़ान महीने के बारे में। 1 या 2 रोज़ बाद रमज़ान आने वाला है और आप सभी को रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। और आपकी तीसरा रोज़ा जो है अल्लाह आपकी कबूल फरमाए। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक लोगों ने कमेंट किया है कि रमज़ान से पहले मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा रोज़ा कबूल हो। जैसे कि आपको पता है, सुबह आप जब उठते हैं तो नहाते हैं। अगर आप सिर्फ पानी गिरा लें और साबुन ना लगाएं तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो आप साबुन से नहाते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं। उसी तरीके से आज हम ये समझाएंगे कि रोज़ा रखने से पहले हमें क्या करना चाहिए ताकि हम रमज़ान में महीने में जो भी रोज़ा रहें वो मेरा कबूल हो। तो आइए जानते हैं कि रोज़ा कैसे रखा जाए और रखने से पहले क्या किया जाए। इसके बारे में पूरी तालीम हासिल करेंगे। तो आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं यूनुस सर की आवाज़ में। सिर्फ रोज़े के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि रोज़े का जो मग़ज़ है वो हासिल करना ज़रूरी है। और रोज़ा जो है ऐसा ही है कि जैसे आप कपड़े धोते हैं। अगर आपको कपड़े धोने आते हैं तो फिर आपको रोज़ा रखना भी आ जाएगा। पूछेंगे वो कैसे? जब आप कपड़े धोते हैं तो पानी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके साथ साबुन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह खाना पीना 15-16 घंटे के लिए छोड़ देना पानी का दर्जा रखता है, और फिर कल्ब में नूर का आना ये साबुन का दर्जा रखता है। अगर आप कपड़ों पर पानी ही डालते रहें, साबुन ना लगाएं, तो वो साफ नहीं होंगे। साबुन ना लगाएं, साफ नहीं होंगे। या आप नहाने की बात कर लें, आपको शदीद गर्मी है, पसीना वगैरह आया हुआ है, आप नहाने चले गए हैं और सिर्फ पानी अपने ऊपर गिरा के वापस आ गए हैं, तो वो जो है आपको तरोताज़ा नहीं करेगा, मैल आपका दूर नहीं होगा। साबुन लगाएंगे और फिर पानी गिराएंगे उसके ऊपर, फिर उससे जो है गंद आपका निकलेगा। तो साबुन गंद को निकालता है। इसी तरह रोजे में नूर जो है वो गुनाहों के गंद को साफ करता है। अगर नूर नहीं होगा तो सिर्फ आप फाक़े ही कर रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि भाई गीला है, लोग कहेंगे हाँ धुल गया होगा, लेकिन जो पहनने वाला है उसको पता है कि अभी भी बदबू आ रही है। आपने इस तरह के रोजे रखे हैं जिनमें आपने सिर्फ खाना नहीं खाया और पानी नहीं पिया सारा दिन, लेकिन आपके कल्ब में भी शैतान है, आपके नस में भी शैतान है, वहां तो नूर है ही नहीं। और रोजा उनका कामयाब होता है कि जिनका कल्ब ईमान से मुज़य्यन हो, कल्ब में नूर हो। रोजे का मकसद क्या है? नफ्स को पाक करना। सिर्फ भूख से तो नफ्स पाक नहीं होगा ना, भूख से कमजोर होता है नफ्स, पाक होता है नूर से। भूख से नफ्स कमजोर होता है फिर उसको कमजोर करके अब पाक करना है तो फिर नूर जरूरी है। इसलिए रोजे में कामयाब वो होते हैं जो ज़ाकिर क़ल्बी हो। भूखा रहते हैं, नफ्स कमजोर होता है, उधर से वो जिक्र फिक्र करते हैं, उधर से नूर आता है। फिर रात को तरावी पढ़ते हैं तो तरावी का नूर वो भी सीने में, एक्स्ट्रा नूर आ गया ना, उनकी मदद हो जाती है, वो रोजा रखने में कामयाब हो जाते हैं। उनको रोजा रखने से फैज होता है, फायदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम पाक हो जाओ। अब सिर्फ आधा सा सवाल पूछ लें हम, आधा सा, कि हमारे मुसलमान कितने सालों से रोजे रख रहे हैं बाकायदगी से? किसी एक मुसलमान से पूछ लें, अरे भाईजान इधर आना, कितना अरसा हो गया? अरे जब से पैदा हुआ हूं रोजा रख रहा हूं। हाँ, बहुत से लोग तो अपने बच्चों को 10-10 साल के बच्चों को रोजा रखवाना शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी की उम्र 40 साल हो गई है तो वो खुशबख्त 30 साल से तो रोजे रख रहा होगा। अच्छा, अब जिसने 30 साल से रोजे रखे हैं
آپ اس سے جا کے پوچھیں ہاں بھائی آپ کا متقی بن گئے آپ؟ نہیں یار ابھی تو نہیں بنا. ابے کیوں؟ 30 سال سے تم روزے رکھ رہے ہو, تم ابھی تک متقی کیوں نہیں بنے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے ہر آدمی کو اپنے آپ سے. اب ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کتنے روزے دار ہیں, ہے نا, کتنے روزے دار. کوئی نظر آیا تم کو متقی؟ یہ نماز پڑھانے والوں میں, روزہ افطار کرانے والوں میں, اذان دینے والوں میں کوئی متقی نظر آیا؟ ابے تو پوچھو نا اپنے آپ سے کہ 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے, ہر رمضان شریف میں ایک روزہ نہیں چھوڑا, سارے روزے رکھے, تن کے کھایا اور روزے رکھے. اتنا کھا لیا کہ ویسے ہی آدمی اگر کھا لے تو 20 گھنٹے بھوک نہ لگے. کہاں کا روزہ ہے؟ اب جو 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیں آپ, ہاں جی متقی بن گئے بھائی جان؟ نہیں یار متقی تو نہیں بنے. ارے کیوں نہیں بنے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اچھا اب اگر متقی نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا روزے میں کوئی گڑبڑ ہے. یہ سوچنا چاہیے نا آپ کو. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, کوئی افاقہ نہیں ہوتا, آرام نہیں آتا, تو آپ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ جی میں تو اتنے عرصے سے یہ دوائی لے رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اس سے. یہی سوال اپنے آپ سے پوچھیں, 30 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے, ابھی تک متقی کیوں نہیں بنا میں؟ بھئی اللہ کا تو وعدہ سچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون, تو متقی تم بنو گے اگر تمہارا روزہ صحیح ہوا تو 30 سال روزہ رکھنے کے باوجود متقی نہیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا روزہ صحیح نہیں تھا. اچھا اب روزہ صحیح کیسے ہوگا؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے فضول کی چیزیں جو ہے نا مولویوں نے ایجاد کر لی ہیں کہ بھائی ٹوتھ پیسٹ نہ کرو, ہیں کلی نہ کرو, ذرا سا حلق سے ادھر ہو گیا ایک قطرہ بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ خراب ہو جائے گا, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, خون نکل آیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, انجیکشن لگوا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیں چکروں میں تم کو لگایا ہوا ہے, گھن چکر بنا رکھا ہے ان ملاؤں نے. ابے تم بتاؤ ملاؤ, تم تو روزے رکھوا رہے ہو پوری دنیا کو 30 سال سے, 40 سال سے, تم متقی بن گئے؟ تمہارا تقویٰ یہی ہے مدرسوں میں لونڈے بازی کرنا, بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا؟ کتنے ملا پکڑے جاتے ہیں روزانہ. تم تو روزہ رکھ کے پھر بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پکڑے گئے. کہاں ہے تمہارا تقویٰ؟ بکواس کرتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہیں اور پتہ کچھ نہیں ہے دین کا, نہ قرآن کا, نہ اللہ کا, نہ رسول کا. یہ بتا روزہ رکھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روزے اس لیے رکھوا رہا ہے تم سے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ روزہ کون سا ہے کہ جس سے آدمی متقی بن جائے. پوچھیں اپنے آپ سے, 40 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے, اس پر بڑا ناز ہے, ارے ہم نے تو کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں, پھر بھی نہ کھٹو کی نہ کھٹو کی, ہم نے تو کبھی روزہ چھوڑا نہیں. ابے بھائی ہم تو سحر کا ٹائم ختم ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے چھوڑ دیتے ہیں, اور کیا. ایک روزہ نہیں چھوڑا ہم نے آج تک, ایک روزہ نہیں چھوڑا. اچھا بھائی یہ بتاؤ متقی ہو؟ ابے یہ نہیں پتا ہم کو, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ متقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو بولو گھن چکر, قرآن شریف میں لکھا ہے کہ روزہ اللہ اس لیے رکھوا رہا ہے تم سے تاکہ تم متقی بن جاؤ. لیکن ماموں جان کو کچھ پتا ہی نہیں, وہ بیٹھے ہوئے آرام سے, میں روزہ رکھنا ہے. متقی تب بنائے گا تمہارا روزہ جب تمہارے نفس میں طہارت پیدا ہوگی. بھوکا رہنے سے طہارت نہیں آتی, بھوکا رہنے سے نفس کمزور ہوتا ہے. طہارت تب آتی ہے جب قلب کی طرف سے مستقل نفس پر نور پڑتا رہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, ذاکر قلبی تجربہ کر کے دیکھیں, جب وہ بھوکا ہوگا تو اس کا قلب زیادہ ذکر کرے گا. بھوکا اگر ہوگا نا تو تجھے دل کی دھڑکنیں صاف ابھر کے محسوس ہوں گی, خوب ذکر محسوس ہوگا. یار اب یہ سوچنا چاہیے کہ بھوک سے قلب کا کیا تعلق ہے؟ بھوک سے قلب کا تعلق یہ ہے کہ جب تو بھوکا رہا, تو نے کھانا پینا نہیں کیا تو نار کم آئی تو قلب زیادہ کام کر رہا ہے, قلب خود بخود تیز ہو گیا. جب ذاکر قلبی روزہ رکھتا ہے تو وہ دیکھے روزے کے دوران اس کا ذکر خود ہی تیز ہو جائے گا.
اب جب ذکر تیز ہو گیا تو یہی تیرا انعام ہے نا روزے کا. پھر رات کو عشاء کے بعد تو تراویح میں کھڑا ہو گیا, تراویح میں تو نے قرآن سنا, وہ بھی دل کے اندر, اور نور بنا اور نفس کی طرف گیا. لیکن آج کے دور میں کیا کرے, قرآن پڑھانے والا بھی سور کھڑا ہے آگے, جس کے صرف زبان سے الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے, قرآن ہے ہی نہیں. یہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں نماز پڑھانے والا بھی ذاکر قلبی ہو, اذان دینے والا بھی ذاکر قلبی ہو, نماز پڑھنے والے بھی ذاکر قلبی ہوں. تو پھر جب 40 بندے مسجد میں کھڑے ہو کے ذاکر قلبی نماز پڑھیں گے, ایک ولی کی طاقت ہوگی, اس پورے علاقے پر اللہ کا رحم نازل ہوگا, اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اور تم تو 100-200 سور لے کر کے نماز پڑھ رہے ہو اندر. اللہ کا کرم کہاں ہوگا, لعنت برس رہی ہے تمہارے اوپر اللہ کی. قلب کو منور کرنا پڑتا ہے پہلے. جب تک قلب منور نہیں ہوگا اس وقت تک روزے کا فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تم پر تاکہ تم متقی ہو جاؤ, لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر ہم نے فرض کیے, تم سے پہلی امتیوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے. اور وجہ کیا ہے فرض کرنے کی؟ کہ ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں. بس آخری جملہ میں اس مد میں یہی کہوں گا, ان سے جا کے پوچھ لو جو 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں متقی بنے کہ نہیں. اگر نہیں بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے روزے ضائع گئے تمہارے. ضائع اس لیے گئے کہ روزے سے نفس کو پاک کیا جاتا ہے, اور نفس کو پاک کرنے کے لیے صرف بھوک نہیں, نور بھی ضروری ہے جو تیرے قلب میں ہے نہیں, اس لیے تو متقی بنا ہی نہیں. کہ تو مشکل بات نہیں ہے. واشنگ مشین میں آپ نے کپڑے بھی ڈال دیے, پانی بھی آ رہا ہے, آپ نے اس کے اندر واشنگ لیکوڈ نہیں ڈالا, واشنگ پاؤڈر نہیں ڈالا, تو کیسے دھلیں گے کپڑے ہیں؟ آپ نے تراویح بھی پڑھ لی, نماز بھی پڑھ لی, کھانا بھی آپ نے چھوڑ دیا 16 گھنٹے کے لیے, لیکن قلب میں نور نہیں ہے جو گناہوں کو دھوتا ہے, تو پاک کیسے ہوگا نفس؟ اگر قلب واشنگ مشین ہے تو نور اس کا واشنگ پاؤڈر ہے, بغیر نور کے نفس پاک نہیں ہوگا. یہ چیز ہم کو سمجھنی ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ, کیا خوب یہ ویڈیو بنا ہے, اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور آپ کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ ہمیں روزہ میں رمضان سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے اور روزہ کون سی قبول ہوگی, یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. آنے والے رمضان مہینے یعنی 2025 کے رمضان مہینہ جو 2 روز بعد آنے والا ہے, تو آپ لوگ سبھی لوگ روزہ رہیے, اور اس کے پہلے آپ اپنے نفس کو پاک اور صاف رکھیے, اللہ کا ذکر کیجئے جس سے آپ کی روزہ قبول ہو. اور بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اس پہ بھی عمل کیجئے اور لوگوں کو شیئر کیجئے, اور اس چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم. گوہر شاہی, مرحبا.